السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. کبھی آپ نے سوچا ہے وہ چاند، وہ مون، وہ ہلال جو ہمیشہ چاندنی راتوں میں رومانٹک اور محبت کرنے والوں کے لیے کشش کی علامت رہا ہے، جو صدیوں سے ہمارے شعراء اور ادیبوں کی شاعری کا موضوع تھا، اور جس کے بارے میں ہماری بزرگ نانیاں دادیاں کہانیاں سنایا کرتی تھیں نا کہ وہاں ایک بڑھیا ہے، چرخا کات رہی ہے. اب ایک ایسی جگہ بننے جا رہا ہے جہاں انسانیت کا مستقبل ایک خطرناک موڑ لے سکتا ہے. اب وہاں سے کسی بھی وقت ایٹم بم کے دھماکے سنائی دے سکتے ہیں. یہ کوئی فلمی پلاٹ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا اعلان امریکن خلائی تحقیقاتی ادارے ناسا نے کر دیا. ناسا نے 2030 تک چاند پر ایک نیوکلیر پاور پلانٹ بنانے کا اعلان کیا، اور اس اعلان نے دنیا کو ایک نئی اور خوفناک دوڑ میں دھکیل دیا. یہ صرف ایک سائنسی منصوبہ نہیں ہے، بلکہ عالمی طاقتوں کے درمیان خلائی تسلط قائم کرنے کی ایک نئی جنگ کا آغاز ہے. یہ اقدام اچانک نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک گہرا عالمی تناؤ چھپا ہوا ہے. چائنا اور رشیا نے بھی حال ہی میں چاند پہ ایک مشترکہ خلائی اڈا اور نیوکلیر بیس بنانے کا اعلان کیا. تو یہ ایک طرح سے امریکہ کو کھلا چیلنج تھا، اور ناسا نے اس چیلنج کا جواب اسی انداز میں دیا. تو امریکن میڈیا کے مطابق ناسا کے قائم مقام سربراہ شان ڈفی نے واضح کر دیا ہے کہ امریکہ چاند پہ محض سیاحت کے لیے نہیں جا رہا، بلکہ وہاں ایک مستقل انسانی اڈا قائم کرنے جا رہا ہے. اور اس اڈے کی سب سے بڑی ضرورت بجلی ہوگی، جو صرف نیوکلیر پاور سے ہی پوری ہو سکتی ہے. تو چاند پر نیوکلیر ری ایکٹر کی ضرورت کیوں ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ تو چاند کا اپنا ماحول ہے، انوائرمنٹ ہے. چاند پر دن اور رات کا وقت زمین کے مقابلے میں بہت لمبا ہوتا ہے. جب چاند پہ رات ہوتی ہے تو درجہ حرارت -173 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر جاتا ہے، اور سورج کی روشنی نہ ہونے کی وجہ سے شمسی توانائی یعنی سولر پینلز وہ کام نہیں کر سکتے. اسی چاند پر مستقل اور بلا تعطل بجلی کی فراہمی کے لیے نیوکلیر پاور پلانٹ واحد قابل اعتماد ذریعہ. تو اس پاور پلانٹ کا مقصد صرف لائٹ جلانا نہیں ہے، بلکہ چاند پر انسانوں کی رہائش کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کرنا ہے. یہ ری ایکٹر نہ صرف خلا بازوں کو بجلی فراہم کرے گا، بلکہ آکسیجن پیدا کرنے، پانی کو صاف کرنے اور مستقبل کے خلائی جہازوں کے لیے ایندھن بنانے میں بھی مدد کرے گا. اور یہ ایک ایسا قدم ہے جو چاند پر انسان کی مستقل موجودگی کو حقیقت کا روپ دے سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ایک نئی عالمی کشمکش کا بھی آغاز ہے. یہ دوڑ صرف سائنسی ترقی کی نہیں ہے، بلکہ عالمی طاقتوں کے درمیان عسکری اور اقتصادی برتری حاصل کرنے کی ہے. چاند کی سطح پہ ہیلیم 3 جیسے قیمتی عناصر کے وسیع ذخائر ہیں، جو مستقبل میں توانائی کا ایک اہم ذریعہ بن سکتے ہیں. ہیلیم 3 ایک ایسا نایاب عنصر ہے جو زمین پر تقریباً ناپید ہے، لیکن چاند پر اس کے لاکھوں ٹن ذخائر موجود ہیں. تو سائنٹسٹ کا تو خیال ہے کہ اس کی مدد سے نیوکلیر فیوژن ٹیکنالوجی کو آگے بڑھا سکتے ہیں، جو انوائرمنٹ فرینڈلی ہو اور لامحدود توانائی کا ذریعہ ہے. جو ملک پہلے چاند پہ مضبوط قدم جما لے گا، وہ ان وسائل پہ قابو پا کے ایک نئی عالمی طاقت بن سکتا ہے. لیکن یہ مقابلہ ویسے کتنا مہنگا ہوگا؟ تو ماہرین کا اندازہ ہے کہ چاند پہ ایک نیوکلیر پاور پلانٹ کی تنصیب اور آپریشن پہ اربوں ڈالر اخراجات آئیں گے. اور یہ رقم اس دوڑ کو ایک مہنگا اور خطرناک جواری کھیل بنا دے گا. امریکی حکومت نے ابتدائی طور پہ اس منصوبے کے لیے بھاری بجٹ مختص کیا، لیکن حتمی اخراجات کئی گنا زیادہ ہو سکتے ہیں. تو اس دوڑ کا ایک اور خوفناک پہلو بھی ہے. خلا میں نیوکلیر ٹیکنالوجی کا استعمال انتہائی حساس معاملہ ہے. اگر چاند پہ کسی بھی نیوکلیر ری ایکٹر میں کوئی حادثہ ہو گیا تو اس سے پیدا ہونے والی تابکاری نہ صرف چاند کے ماحول کو تباہ کر سکتی، بلکہ زمین اور خلا میں موجود دیگر جو مصنوعی سیارے ہیں ان کے لیے بھی خطرہ بن سکتی ہے. چاند پر کوئی کرہ ہوائی نہ ہونے کی وجہ سے تابکاری کو روکنا یا اس پہ قابو پانا تقریباً ناممکن ہوگا. تو اس طرح کی صورتحال سے خلا میں مزید تناؤ ہوگا، جو ممکنہ طور پہ ایک نئی خلائی جنگ کا پیش خیمہ بھی ثابت ہو سکتا ہے. یہ جنگ نہ صرف میزائل اور جہازوں کی ہوگی، بلکہ معلومات، ٹیکنالوجی اور وسائل پہ قبضے کی جنگ ہوگی. ماہرین کا کہنا ہے یہ دوڑ دراصل چاند پر عسکری برتری حاصل کرنے کی کوشش ہے. جو ملک چاند پہ سب سے پہلے سب سے زیادہ مضبوط ٹھکانہ قائم کرے گا، وہ نہ صرف وہاں کے وسائل پہ کنٹرول حاصل کرے گا، بلکہ اس کی خلائی طاقت بھی بے پناہ بڑھ جائے گی. اس سے ایک ایسا ماحول پیدا ہو سکتا ہے جہاں چاند پر زمین کی طرح سیاسی اور عسکری تنازع شروع ہو جائیں.
اور یہ چاند پہ جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے جو انسانیت کے لیے ایک نیا اور خوفناک چیلنج ہوگا۔ اور اس طرح کی دوڑ کے نتیجے میں خلا میں ملبہ یعنی اسپیس ڈیبری اس کی تعداد میں بھی اضافہ ہوگا، جو خلائی مشن سیٹلائٹ کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ ایک سیٹلائٹ کا تباہ ہونا ہزاروں چھوٹے ٹکڑوں کو خلا میں پھیلا دیتا ہے جو دوسرے سیٹلائٹ سے ٹکرا کے ایک چین ری ایکشن شروع کر سکتے ہیں، اور یہ سب کچھ ہمیں ایک سوچ کی طرف لے کے جاتا ہے: کیا چاند انسانیت کا ایک پرامن دوسرا گھر بنے گا یا پھر زمین کے بعد ایک اور جنگی محاذ؟ امریکہ، چائنا اور رشیا کی یہ دوڑ اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ چاند کا مستقبل کیا ہوگا۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر انسان کے ذہن میں اٹھ رہا ہے، اور یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ چاند کی خاموشی کو خلائی جہازوں کی گونج اور ایٹم بم کے دھماکوں میں تبدیل کرنے کا یہ فیصلہ انسانیت کو ترقی کی نئی منزلوں تک لے جائے گا یا پھر اسے ایک نئے خطرے کے دہانے پہ لا کے کھڑا کر دے گا۔ کیا ہم اس دوڑ میں صرف فائدہ دیکھ رہے ہیں، ممکنہ خطرات کو نظر انداز کر رہے ہیں؟ یہ ایسا سوال ہے جس کا جواب ابھی تک میرے پاس تو نہیں ہے۔ آپ مجھے ضرور بتائیے گا، کامنٹس میں اپنی رائے دیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا، اس چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ اللہ حافظ۔